السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو آج ہم ایچ ایس سی پارٹ 2 کی میں جو چیپٹر دی ڈیووٹڈ فرینڈ ہے اس کی ایکسپلینیشن کریں گے. ایکسپلینیشن کا آج پارٹ 1 ہے. اگر آپ اپنی بک میں چیک آؤٹ کریں تو پیج نمبر 85 آج ہم ریڈ کرنے والے ہیں. پیج نمبر 85 ڈائریکٹ ہم شروع ہوتے ہیں اسٹوری سے کہ انٹروڈکشن نہیں پڑھ رہے ہیں ہم آتھر کا. One morning, the old water rat put his head out of his hole. He had bright beady eyes and stiff grey whiskers, and his tail was like a long bit of black India rubber. کہانی کی جو شروعات ہوئی ہے وہ ایک چوہے کے جیسا ایک جانور ہے اس سے ہوئی ہے جسے واٹر ریٹ کہا ہے. واٹر ریٹ بیسیکلی ہوتی وہ مخلوق ہے کہ جو پانی میں زیادہ رہنا پسند کرے یا پانی کے پاس جانا زیادہ پسند کرے. تو یہ واٹر ریٹ یہ اپنے ہول سے نکل رہا تھا، یعنی کہ ایک چھوٹا سا ہول بنا کے جو یہ رہتے ہیں تو یہ اپنا ہول سے نکل رہا تھا. اور اس کا اسٹرکچر بتایا ہے کہ یہ اس کی برائٹ بیڈی آئیز یعنی کہ چھوٹی اور شائن کرتی ہوئی آنکھیں تھیں، اور اسٹف گرے وسکرز یہ بال ہوتے ہیں جیسے بلی کے بھی بال ہوا کرتے ہیں. تو یہ جو وسکرز ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں لمبے سے. گرے کلر کی یہ بال ہے. ٹیل جو ہے پکچر میں شو نہیں کی گئی ہے. ٹیل اس کی جو ہے لمبی سی انڈیا ربر کی طرح ہے. اور اب آگے چلتے ہیں. The little ducks were swimming about in the pond, looking just like a lot of yellow canaries. اب ایک بتایا واٹر ریٹ کے بارے میں اور اب بتا رہے ہیں بطخوں کے بارے میں کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی بطخ کے بچے ہیں جو کہ تالاب میں سوئم کر رہے ہیں، اور یہ بالکل کینریز کی طرح لگ رہے ہیں. کینری جو ہے برڈ ہوتا ہے، چھوٹا سا برڈ ہوتا ہے جیسے آپ کو پکچر میں شو کیا گیا ہے، اس کی جیسے یہ لگتے ہیں. And their mother, who was pure white with red legs, was trying to teach them how to stand on their heads in water. You will never be in the best society unless you can stand on your heads, she kept saying to them, and every now and then she showed them how it was done. But the little ducks paid no attention to her. They were so young that they did not know what an advantage it is to be in the society at all. کیا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک واٹر ریٹ ہے جو کہ اپنے ہول سے نکل رہا ہے. کئی ساری بطخیں ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی سی کینریز کی طرح لگ رہی ہے. ان کی جو امی ہیں، ان بطخوں کی امی، یہ پیور وائٹ ہیں اور ان کی ریڈ لیگز ہیں، اور یہ بچوں کو سکھا رہی ہے کہ پانی میں کس طرح سے سر کے بل کھڑے ہونا ہے. جیسے کہ آپ کو وہ پکچر میں شو کیا گیا ہے کہ جو بطخ ہے وہ نیچے کی جانب یعنی سر کے بل کھڑی ہوئی ہے، اور یہ جو بچے ہیں بطخ کے یہ کوئی اٹینشن نہیں دے رہے، کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ان کی امی اپنے آپ کو سر کے بل کھڑا کر رہی ہیں. تو ان کی امی جیسے سکھا رہی ہیں کہ اگر تم سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے ہو، اگر تم جو ہے یہ چیز نہ سیکھو، اور وہ کیونکہ چھوٹے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ سوسائٹی میں رہنے کے کیا فوائد ہیں. What disobedient children! cried the old water rat. They really deserve to be drowned. اب یہ جو واٹر ریٹ ہے جو کہ سوراخ سے اپنے ہول سے نکل رہا تھا، تو یہ کہتا ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی بطخ ہے ان کو ڈانٹتا ہے کہ یہ کیا تم لوگ مس بیہیویئر کر رہے ہو، یہ کیا تم لوگ بدتمیزی کر رہے ہو کہ تمہاری امی سکھا رہی ہو، تم سیکھ نہیں رہے ہو، تم لوگ واقعی میں ڈیزرو کرتے ہو کہ تم ڈوب جاؤ. Nothing of the kind, answered the duck. Everyone must make a beginning and parents cannot be too patient. Ah, I know nothing about the feelings of parents, said the water rat. I am not a family man. In fact, I have never been married and I have never intend to be. Love is all very well in its way, but friendship is much higher. Indeed, I know of nothing in the world that is either nobler or rarer than a devoted friendship.
اب کیا ہوتا ہے کہ جو بطخوں کی امی ہیں اور جو واٹر ریٹ ہیں ان کے درمیان کنورسیشن اسٹارٹ ہوتی ہے کہ پہلے تو بطخ جو ہے وہ ڈیفینڈ کری ہوتی ہے کہ نہیں چلے پکنک ہے، اور پیرنٹس کے اندر بھی لیکن اتنی برداشت نہیں ہوتی ہے، اتنے زیادہ پیشنس نہیں ہوتے ان کے اندر، اور پھر جو واٹر ریٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے خیر میں پیرنٹس کی فیلنگ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا کیونکہ میں ایک فیملی مین نہیں ہوں، میں میرڈ نہیں ہوں، اور میری نہ ایسی کوئی انٹینشن ہے کہ میں شادی کر لوں، اور اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو فرینڈشپ ہے وہ زیادہ بڑی ہے بنسبت لو کے، اور اس کے علاوہ یہ آگے چل کے کہتا ہے کہ میرے نزدیک بے شک دنیا میں سب سے زیادہ نوبل جو ہے وہ ڈیووٹڈ فرینڈشپ ہے، اور اس سے زیادہ نوبل کچھ ہے ہی نہیں۔ And what, pray, is your idea of the duties of a devoted friend? Asked a green linnet who was sitting a wooden tree hard by and had overheard the conversation. اب ان دونوں کی کنورزیشن چل رہی ہوتی ہے، بیچ میں لنیٹ بھی آ جاتا ہے۔ لنیٹ بھی ایک قسم کا برڈ ہے جو کہ آپ کو پکچر میں شو کیا گیا ہے، اور یہ ایک وولن ٹری ہے جس پر یہ لنیٹ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی کنورزیشن کے بیچ میں یہ آتا ہے ان دونوں کی باتیں سن کر، اور پھر کہتا ہے کہ تمہارے نزدیک ایک ڈیووٹڈ فرینڈ کی کیا ڈیوٹیز ہونی چاہیے۔ Yes, that is just what I want to know, said the duck, and she swam away to the end of pond and stood upon her head in order to give her children a good example. What a silly question, cried the water rat. I should expect my devoted friend to be devoted to me, of course. And what you do in return, said the little bird, swinging upon a silver spray and flapping in his tiny wings. کیا ہوتا ہے کہ اس نے پہلے تو پوچھا کہ تمہارے نزدیک ایک ڈیووٹڈ فرینڈ کی کیا ڈیوٹیز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ڈک ہوتی ہے وہ بھی وہ یعنی کہ بطخوں کی جو امی ہوتی ہے وہ خود بھی تو بطخ ہے، تو کہتی ہے کہ ہاں یہ میرا بھی کویشچن ہے کہ تمہاری نظر میں کیا ڈیوٹیز ہونی چاہیے۔ تو جو کیا کہتے ہیں وہ واٹر ریٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسا جو ہے سلی کویشچن ہے، اور میرے نزدیک تو یہی بس ڈیوٹی ہے کہ اگر میں ڈیووٹڈ ہوں اپنے فرینڈ کے ساتھ تو وہ بھی جو ہے میرے ساتھ مخلص ہو جیسے میں اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے اور پھر تم کیا کرو گے بدلے میں، یہ پوچھتا ہے لینیٹ برڈ، اور پھر فلیپنگ یعنی کہ اڑنے کی تیاری کرنا یا ہلکا سا اڑنا، ہلکا سا وہ اڑنے لگتا ہے یا اڑنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ I don't understand you, answered the water rat. Let me tell you a story on the subject, said the linnet. Is that a story about me? Asked the water rat. If so, I will listen to it, for I am extremely fond of fiction. It is applicable to you, answered the linnet, and he flew down, and alighting upon the bank, he told the story about the devoted friend. Once upon a time, said the linnet, there was an honest little fellow named Hans. Was he very distinguished? Asked the water rat. No, answered the linnet. I don't think he was distinguished at all, except for his kind heart and his funny, round, good-humored face. He lived in a tiny cottage by himself, and every day he worked in his garden. اب ان دونوں کی بات چیت آگے چلتی ہے۔ واٹر ریٹ کہہ دیتا ہے کہ مجھے تم لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، جیسے وہ ڈیووٹڈ فرینڈ کے متعلق جو باتیں چل رہی ہوتی کہ ہاں میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے نزدیک کیا ڈیوٹیز ہیں۔ اس کے بعد پھر واٹر ریٹ آنسر کرتا ہے، پھر لنیٹ کہتا ہے کہ تم ریٹرن میں کیا دو گے اپنے ڈیووٹڈ فرینڈ کو۔ تو بات چیت آگے چلتی ہے، اور پھر وہ واٹر ریٹ کہتا ہے بھائی میں تمہاری بات نہیں سمجھ رہا ہوں۔ تو اس پر لنیٹ جو ہے ایک کہانی سنا دیتا ہے، اور کہانی ایک ہوتی ہے گارڈنر کے متعلق، گارڈنر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک گارڈنر ہوتا ہے اور بہت ہی نیک دل کا ہوتا ہے، اور ایک کاٹیج میں رہ رہا ہوتا ہے، اور اپنے تمام کام وہ مطلب خود ہی کرتا ہے، وہ گارڈننگ
جو ہے اس کا کام تھا. اور آگے چل کے کہتا ہے in all the countryside, there was no garden so lovely as his. Sweet William grew there, and gilly flowers, and shepherd purses, and fair maids of France. There were damask roses and yellow roses, lilac crocuses, and golden purple violets, and white columbine and lady smoke, marjoram and wild basil. یہ تمام جو دیے ہوئے ہیں یہ پھولوں کے نام دیے ہیں جو کہ اس کے گارڈن میں لگے ہوئے ہوتے تھے. اور کہا گیا ہے کہ اس کا گارڈن اس قدر خوبصورت تھا کہ دنیا کا کوئی گارڈن اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا. اور جو آگے چل کے بات ہوئی ہے, اچھا یہ جو تمام پھول جن کی فہرست بتائی گئی ہے کہ یہ اس کے گارڈن میں موجود تھے, تو میں نے آپ کو پکچر سے شو کر دیا کہ کس قدر خوبصورت پھول اس کے گارڈن میں ہوا کرتے تھے, نام کے ساتھ یہ موجود ہے. اور ان میں ڈیفوڈلس بھی شامل ہیں. ڈیفوڈلس اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے آئی تھنک سو 9 کلاس میں جو ہے اس کے اوپر ایک پوئم بھی پڑھی ہوئی ہے. ڈیفوڈلس پہ فلاور ہوتے ہیں. اور اب آگے چلتے ہیں. Little Hans had a great many friends, but the most devoted friend of all was Big Hugh the miller. Indeed, so devoted was the rich miller to Little Hans that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay or a handful of sweet herbs, or filling his pocket with plums and cherries if it was the fruit season. Real friends should have everything in common, the miller used to say. And Little Hans nodded and smiled and felt very proud of having a friend with such noble ideas. اب لٹل ہینس کے فرینڈس کے مطابق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہینس گارڈنر ہے اس کے کئی سارے دوست تھے, لیکن ایک جو بہت ہی زیادہ ڈیووٹڈ تھا, ایک بہت ہی زیادہ جو مخلص دوست تھا وہ ملر تھا. اتنا مخلص تھا کہ کبھی بھی اس کے گارڈن سے لیننگ کا مطلب لیننگ اوور دا وال مطلب ٹیک لگانا. تو یعنی یہاں پر جو مطلب نکلے گا وہ یہ ہے کہ اس کے گارڈن سے ہوئے بغیر نہیں نکلتا تھا. وہ جب جاتا تھا تو نوز گے کا مطلب ہوتا ہے فلاورس, بنچ آف فلاور جن کی خوشبو بہت اچھی ہو, وہ فلاورس لے لیا کرتا تھا جو جن کی بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو ہو. ہربس کا مطلب جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, جڑی بوٹیاں بھی کافی ساری لے لیا کرتا تھا. اور جو چیریز اور پلمس یعنی کہ آلو بخارا, یہ سب کچھ جب ایک فروٹ سیزن ہوتا تھا تو اس کے گارڈن میں آتا تھا اور بہت ساری چیزیں لے کر چلا جایا کرتا تھا. اور پھر ملر جو کہ امیر انسان تھا, ڈیووٹڈ فرینڈ تھا ہینس کا, وہ ہینس کو کہتا تھا کہ ایک اصلی دوست میں ہر چیز کامن ہونی چاہیے. اور لٹل ہینس یعنی کہ جو تھوڑا یعنی کہ غریب ہی تھا نا وہ, تو جو ہینس تھا غریب ہینس, وہ نوڈڈ یعنی کہ جو رضامندی سے سر ہلاتے تو اسے کہتے ہیں, تو وہ رضامندی سے سر ہلایا کرتا تھا اور مسکرا دیا کرتا تھا. اور کیونکہ وہ ایک پازیٹیو انسان تھا تو وہ اس چیز کو بھی جو ہے پازیٹیو لے جایا کرتا تھا کہ میرا دوست کتنا جو ہے اچھے آئیڈیاز رکھتا ہے. اب اوبویسلی یہ جو کیریکٹرسٹکس بتائی ہیں ملر کی, تو یہ ایک ڈیووٹڈ فرینڈ کی تو نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن چلے آگے دیکھتے ہیں. Sometimes indeed the neighbors thought it strange that rich Miller never gave Little Hans anything in return, though he had 100 sack of flour stored away in his mill, and 6 milch cows, and a large stock of woolly sheep. But Hans never troubled his head about these things, and nothing gave him greater pleasure than to listen to all wonderful things that Miller used to say about the unselfishness of true friend. یہاں پر جو ہمیں مقصد سمجھ آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہینس صرف جو ملر تھا وہ شاید صرف باتوں کا ہی تھا,
کیونکہ ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ جب وہ گارڈن میں آتا تھا ہینس کے، وہ خوب ساری چیزیں بھر کے لے جایا کرتا تھا، لیکن اب ہینس تو یہ چیز محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن جو اس کے نیبرز تھے ان کو بڑا اسٹرینج لگتا تھا کہ ملر خود جو کہ اتنا امیر انسان ہے وہ اتنی ساری چیزیں لے جاتا ہے اور بدلے میں ہینس کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے، جبکہ ملر کے پاس تو اتنے سارے جو ہے آٹے کی بوریاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس دودھ دینے والی گائیں بھی 6 ہیں، اور ان کے علاوہ صرف یہی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کے پاس اتنے سارے دمبے بھی ہیں، تو یہ ہینس کو تو کچھ بھی نہیں دیتا ہے اس میں سے۔ یہ جو ملچ کاؤس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دودھ دینے والی گائیں، ملک کاؤس جو ولی شیپ ہے ان کا مطلب دمبے ہیں، اور جو سیک آف فلاورس ہے مطلب کہ آٹے کی بوریاں۔ تو یہ ہینس کو ان میں سے کچھ بھی نہیں دیا کرتا تھا اور بس باتیں ہی کیا کرتا تھا کہ ایک انسیلفش دوست کیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کے اندر خود غرضی شامل نہ ہو، ان دوستوں کی یہ باتیں بتایا کرتا تھا اور ان کی ٹرو فرینڈشپ بتایا کرتا تھا کہ یعنی ان کے ساتھ دوستی کتنی اچھی رہتی ہے۔ اور اب جو نیبرز تھے ان کو تو بہت اسٹرینج لگتا تھا، لیکن ہینس اپنے آپ کو جو ہے اس مشکل میں نہیں ڈالتا تھا۔ ٹربل از ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پریشان کر دینا، تو وہ اپنے آپ کو اس چیز میں پریشان نہیں کرتا تھا کہ میرا دوست ایسا کر رہا ہے۔ So little Hans worked away in his garden during the spring, the summer, and autumn. He was very happy, but when the winter came and he had no fruit or flower to bring the market, he suffered a good deal from cold and hunger and often had to go to bed without any supper but a few dried pears or some hard nuts. In the winter, also, he was extremely lonely as the miller came to see him then. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جو ہینس تھا، جب یعنی کہ جب باہر کا موسم آتا تھا، یعنی جو فروٹس اور جو فلاورز جن موسم میں لگا کرتے ہیں، تو جب وہ والے موسم ہوا کرتے تھے تب یہ بہت خوش ہوتا تھا، ملر بھی اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ لیکن جب خزاں کا موسم آ جائے تو یہ بالکل اکیلا ہو جایا کرتا تھا، اس کے پاس یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی کچھ خاص نہیں رہتا تھا۔ وہ یہ جو ہے ڈرائڈ پیئرس اور ہارڈ نٹس کو کھا کے گزارا کیا کرتا تھا، یعنی کہ ایسا ڈیووٹڈ فرینڈ تھا وہ۔ یہ طنز کیا گیا ہے کہ ایسا ڈیووٹڈ فرینڈ تھا کہ جو اچھے حالات میں آ جایا کرتا تھا کہ جو اس کے باغ کی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ لے جائے، لیکن جب کبھی خزاں کا موسم آ جائے، جب یہ خود پریشان ہو اور اسے ضرورت ہو اپنے دوست کی، تو یہ اس کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ There's no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts, the miller used to say to his wife, for when people are in trouble they should be left alone and not be bothered by visitors. That at least is my idea about friendship, and I am sure I'm right. So I shall wait until the spring comes, and then I shall pay him a visit, and he will be able to give me a large basket of primroses, and then will make him so happy. And this will make him so happy. اب یہاں پر یہ کیا بات کر رہا ہے؟ یہ ملر اپنی وائف سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ جب کسی کے برے حالات ہوں تو اس کے پاس جایا جائے اور اس کے پاس جا کر اسے زحمت دی جائے۔ میرا اور یہ اپنے اس سوچ کو بڑا صحیح سمجھتا تھا کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ ایک فرینڈ شپ میں جب کسی کے برے حالات آ جائے تو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور جب اس کے حالات صحیح ہو جائیں گے میرے دوست کے تو میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے فلاورز کی باسکٹ یعنی کہ پرمروزز دے گا اور پھر وہ خوش ہو جائے گا۔ تو وہ کیا خوش ہوگا ہینس؟ یہ ملر خوش ہو جائے گا کہ اب دوست کا باغ بھر چکا ہے، اب اس کے پاس سے جا کے چیزیں لی جائیں۔ You are certainly very thoughtful about others, answered the wife,
as she sat in her comfortable armchair by the big pinewood fire. "Very thoughtful indeed. It is quite a treat to hear you talk about friendship. I am sure the clergyman, the clergyman himself could not say such a beautiful things as you do, though he does live in three-storied house and wear a gold ring on his little finger." अब क्या बात है कि जो मिलर है वो खुद भी ख़राब, उसकी बीवी भी ख़राब। एक तो मिलर कहता है कि मैं अपने दोस्त को बुरे हालात में जाकर नहीं देख सकता, बहाना ये है कि मैं उसे ज़हमत क्यों दूँ। जबकि बात ये है कि वो चाहता है कि जब अच्छे हालात आ जाए दोस्त के तो मैं उससे जाके फ़ायदे उठाऊँ। और जो वाइफ है इसकी वो इस बात पर सपोर्ट कर रही होती है और कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो फ्रेंडशिप के बारे में और तुम बेशक बिल्कुल दुरुस्त हो। और वो वाइफ खुद एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होती है, एक कंफर्टेबल सी चेयर पे बैठे हुई, और एक पाइन वुड लकड़ी का नाम है और उसकी जो आग है वो जलती हुई उसके बराबर में ये बैठी हुई है और मज़े से ये दोनों मियाँ बीवी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। आप लोगों की जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।